تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدائی تجھ سے راضی، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ پلٹ لے ناداں تیرے ہاتھ میں ہے بازی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو بہترین زندگی گزارنے کا ایک اچھا طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی فرمان ہیں، جو احادیث ہیں، جب ان کی امام بخاری نے درجہ بندی کی تو جو سب سے پہلے حدیث درج کی گئی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان انسانوں تک پہنچایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو لفظ ہیں ان میں زندگی کا نچوڑ ہے، یہ وہ ترازو ہے جو اس معیار کو طے کر دیتا ہے کہ ہم کس طرح کے انسان۔ ان لفظوں نے دل کی کیفیت، ظاہری کیفیت، روحانی کیفیت کے معیار کو بھی طے کر دیا۔ ان لفظوں سے یہ بات صاف ہو گئی کہ کوئی بھی انسان، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہے، کسی مرضی رنگ اور نسل کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا کہ عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تو کائنات کے لوگوں کو ایک ایسا پیغام جو ان کی لیے فلاح کا راستہ کھولتا ہے، کامیابی کا راستہ کھولتا ہے، جو یہ بات طے کر دیتا ہے کہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے۔ آپ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ اب وہ کام چاہے مذہبی کام ہے، وہ کام چاہے سیاسی کام ہے، وہ کام چاہے کاروبار کا کام ہے، وہ چاہے رشتہ داری ہے، وہ چاہے لکھنے پڑھنے کا کام ہے، وہ چاہے عبادت ہے، وہ چاہے کھیتوں کھلیانوں میں کام کرنا ہے، آپ کس نیت کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ اس نیت کو جانتے ہیں۔ نیت کیا ہے، ارادہ کیا چھپا ہوا ہے؟ اکثر لوگ دو طرح کے ارادے بناتے ہیں، یہیں آپ کر ان کی زندگی کا معیار بگڑ جاتا ہے۔ یہ دو طرح کے جو ارادے، کیونکہ لوگ جو ہیں بناتے تو ارادے دو طرح کے، لیکن خود یہ بات کہتے ہیں تمام دنیا والے کہ ہمیں دوگلی چیز پسند نہیں، ہمیں دوگلے انسان پسند نہیں، ہمیں دوگلا مال پسند نہیں، ہمیں دوگلے جانور پسند نہیں۔ لیکن جب اپنے معیار کی بات آتی ہے تو جب انسان خود اپنے لیے دوگلا معیار طے کرتا ہے تو وہ معیار اللہ کو پسند نہیں آتا، اور پھر جب وہ دوگلا پن لوگوں کے آگے کھل کے سامنے آتا ہے تو وہ جو دوگلے پن کی وجہ سے عزت بنائی ہوئی ہوتی ہے، شہرت بنتی ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے بندہ کہ میں یوں بن گیا ہوں، وہ بھی ساری کی ساری خاک کے اندر مل جاتی ہے۔ دو طرح کے معیار بناتے ہیں نا آج کل لوگ، دیکھنے میں اسلامی، اندر سے منافق۔ علامہ عامر عثمانی نے کہا نا، ہماری پستی کی انتہا کیا فرمایا؟ عروج سے بحر و ور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔
عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ معیار کیا ہے، نیت کیسی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے ان چند لفظوں میں انسانوں کو راستہ عطا کر دیا کہ آؤ، اگر تمہاری نیت پاک ہے، حکم ہوا تو پھر اللہ ساتھ ہے۔ اگر تمہاری نیت پاک ہے تو تمہاری آواز میں، تمہارے لب و لہجے میں اللہ، تمہارے کردار میں اللہ، تمہارے کام میں، تمہارے کاروبار میں اللہ، تمہارے جسم میں اللہ، تمہاری اولاد میں اللہ، تمہارے مال میں برکت دیں گے، بشرطے کہ تمہاری نیت اچھی ہو۔ اگر تمہاری نیت دوگلے پن کی ہے، اگر تمہاری نیت دھوکہ دینے کی ہے، اگر تمہاری نیت بے ایمانی کی ہے، تو کچھ وقت تک تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو، لیکن جب اچانک غبارے میں ہوا نکل جائے گی تب احساس ہوگا کہ یہ تو سارا کچھ ہم نے صرف اپنے پاس سے بنایا ہوا تھا، حقیقت میں اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔